27 نواسی نمبر 16 اور 27 نمبر 8 ہے اور بالکل آپ نے آخر میں اس کے بعد وہ آیتیں عمل کی. یہ تمام لوگ اس بات میں متفق ہیں کہ امام حسین سے خطاب ہے. آپ غور کریں کہ ہر آدمی اپنے اعتبار سے کسی کا تعلق ہے. دنیا میں بہت سے انسان آئیں گے اور گزر گئے لیکن حسین جیسا کوئی حسین کی خاصیت پیغمبر نے جب حسین کا تعارف کرایا بہت مشہور حدیث ہے کہ حسین مجھ سے علی الہی کہہ دیتا کسی بھی آدم کی اولاد کے لیے زندگی ارفع کرنے کے لیے ضرورت نہیں پڑتی. خالی رسول اتنا کہہ دیتے یہ مجھ سے محمد وآل محمد وسلم. جناب سلمان کے بارے میں صرف ایک بار اللہ کے رسول نے کہا وہ جسے نہیں کہا تھا میرے اہل بیت میں سے ہیں. میرے اہل بیت میں سے وہ جسے نہیں کہا. جناب سلمان کا درجہ کتنا بلند ہو گیا. جناب سلمان جس درجے پہ ہیں صبح قیامت تک آنے والا ہر انسان تھا. اور رسول اللہ نے حسین کا تعارف کرایا. حسین مجھ سے اس کے بعد کہتے ہیں اور میں حسین سے ہوں. یہ میں ہے کون؟ اللہ کے رسول نے کہ محمد حسین سے. حسین کا تو تعارف کرایا نام سے. حسین کا جب تعارف کرایا تو نام لیا حسین منی مجھ سے لیکن اپنا نام نہیں لیا. یعنی کس کی بات ہو رہی ہے آپ کو؟ اپنا نام نہیں لیا. اگر خالی یہ کہہ دیتے محمد سے ہے تو لوگ نسل محمد سمجھ لیتے خالی بس جو فاطمہ زہرا سے چلی. یہی بہت بڑا کمال ہے. یہی فاطمہ اگر رسول اللہ یہی کہہ دیتے ہیں مجھ سے تو لوگ محمد سے ہیں تو محمد کے معنی کیا ہو جاتے ہیں کہ جو نسل محمد سے. لیکن اللہ کے رسول نے ضمیر استعمال کی پروناؤن کہتے ہیں مجھ سے. اب میں کون ہوں پہلے یہ سمجھیں. تو اللہ کے رسول نے کہا مجھ سے ہے تو پہلے پیغمبر کی ذات سمجھ لی جائے. پیغمبر کو سمجھا جائے پیغمبر ہے کون جو حسین کی وجہ سے ہے. آپ دیکھیں میں حسین سے ہوں. میں جو ہوں تو حسین کی وجہ سے ہوں. اب پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے اپنا تعارف پیش کیا تو خدا نے کیا کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر تمہیں مجھے سمجھنا ہے میں کون ہوں میں صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میں کچھ نہیں ہوں، صرف اور صرف اللہ کی رحمت۔ اب جہاں بھی کوئی رحمت کا پہلو سمجھ میں آئے تو سمجھ لو اس کا رشتہ ہم سے۔ جہاں بھی آپ کو رحمت کا پہلو، اسی لیے خداوند عالم نے تمام مخلوقات کو اپنی رحمت سے پیدا کیا، یعنی بحق کے محمد والے۔ اگر ان کی رحمت نہ ہوتی تو ہم نہ ہوتے، ہم ہیں تو ان کی وجہ سے، ہمارا وجود رہے گا تو ان کی، حشر و نشر ہوگا تو ان کی وجہ سے، جنت ہوگی تو ان کی وجہ سے، ہم کامیاب بنیں گے تو ان کی وجہ سے۔ ان کی رحمت ایک لمحے کے لیے ہم سے ہٹ جائے تو ہمارا کیا چل۔ اب سوچیے اللہ کے اور پھر اللہ کے رسول، یعنی کل کائنات، اب میں لفظوں کیسے یعنی تمام مخلوقات کا وجود ہے تو محمد کی وجہ سے۔ بے شک جو بھی دنیا جو ہے نیستی سے ہستی میں آیا ہے وہ سب محمد کی وجہ سے۔ محمد کہہ رہے میں حسین کی وجہ سے۔ کون حسین کے احسان کو انکار کر سکتا ہے؟ کون احسان حسین کا اتار سکتا ہے؟ کون یا حسین کہنے کا حق ادا کر سکتا ہے؟ صرف وہی جس کو پاکیزہ خون، جس کو اللہ نے توفیق دی، پاکیزہ ماؤں میں جو پڑے ہوگا وہ جو وہی حسین کو یاد کرے۔ تو حسین کا ایک تاریخ لم تلد جس کا جاہلیت و بے انجاز ہے۔ حسین وہ ہے جسے جہالت و نجاست نے ٹچ تک نہیں کیا۔ جہاں تک حد فاصل کہتی ہے کہ حسین تک آنا ہے تو جہالت چھوڑ کے پاکیزہ نفسوں کے ساتھ حسین پہ آنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کے آنے کا مقصد جو خداوند عالم سورہ جمعہ میں بتاتا ہے، یہ کس لیے آیت کی تلاوت کرتے ہیں؟ تزکیہ کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں۔ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا تب تک تم حسین کے نہیں جا سکتے۔ بے شک جو ہم زیارت پڑھتے ہیں اس سے پہلے 2 رکعت نماز ہے۔ 2 رکعت نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے، جب انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو خدا ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے شکم مادر سے پیدا ہو۔ جب ظاہری پاکیزگی مل جاتی ہے تب ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ حسین اتنے پاکی، کیوں؟ کیونکہ حسین وہ ہیں جن کی وجہ سے رسول ہیں۔ یشہد ان محمد رسول اللہ کہا جا رہا ہے وہ حسین کی وجہ سے۔ اور یہ اعلان فتح چوتھے امام نے دربار شام میں کہا تھا، دربار شام میں کہا تھا کہ کون جیتا، کبھی اذانیں ہونے دو، ارے ضرورت نہیں تم خود کہلواؤ گے۔ تم ہمارے خطاب کو روکنے کے لیے کسی کا سہارا لوگے تو ہمارا سہارا لو، ہمارے فضائل بیان کر کے ہمارا خطاب لو۔ ہمارے مصائب کو روکنا چاہتے ہو تو ہمارے فضائل کے ذریعے روکو گے۔ چوتھے امام جب مصائب بیان کر رہے تھے تو بغاوت کے آثار جب نمودار ہونے لگے تو فضائل محمد بتانے لگی دنیا کو۔ جدید نے کہا اعلان محمد کرو، محمد کے ہونے کی گواہی دو، یہ خاموش ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول یہی تو، میں حسین سے ہوں، تو اب بتاؤ جیتا کون؟ جدید تو بتا محمد کس کے جد تھے؟ یہیں پہ پوری شام کا سارے جتنے بھی پروپگنڈے ختم ہو جاتے، مسمار ہو جاتے۔ آپ تاریخ میں غور کریں، جو چوتھے امام باب مسائل نہیں، آپ دیکھیں جب چوتھے امام اس وقت کھڑے ہوئے ایک قیدی بنے ہوئے خطاب کر رہے تھے، پوری دنیا کے جتنے اعلیٰ ترین انسان ہو سکتے ہیں، پوری دنیا کے ہر مملکت کا انسان، ایلچی راجدوت وہاں بیٹھا تھا، ایمبیسڈر وہ دیکھ رہا تھا، وہاں دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی قیدی بنا کھڑا ہے، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اس کے بعد آپ تصور کریں، اور وہیں کچھ ایسے معجزات ہوتے ہیں اور زمانہ گزرا نہیں، اور انہی افراد کے بیچ میں زیادہ دن نہیں گزرے، 3 سال گزرے تھے، زیادہ دن نہیں، انہی لوگوں کے موجودگی میں یزید کا بیٹا اعلان فتح کر رہا ہے حسین، سبحان اللہ، اسی دربار میں کھڑا ہوا۔ کیا کہنے
اسی دربار میں کھڑا ہوا کہتا ہے کہ اس کا حق اسی کا ہے جو یہاں ہتھکڑیوں بیڑیوں میں قیدی بنا دے. یہ خلافت اس کا ہے. میرا دادا غالب تھا, میرا باپ غاصب ہے, یہ حق ہے تو محمد والے محمد. اس کا کوئی وارث ہے تو زین العابدین سید ساجدین, سبحان اللہ, کیونکہ وہ حسین کے بیٹے, حسین کا بیٹا وارث. بے شک, اسی دربار میں کھڑے ہو کے اعلان فتح کیا. لوگوں نے دیکھا ابھی جگہ, وہ زمانہ ایسا تھا کہ 6 مہینہ تو آنے جانے میں لگ جاتا تھا. آپ جو دور دراز کے سفر ہوتے تھے ابھی زیادہ دن نہیں گزرے ہوتے, وہی جگہ پہ اعلان فتح ہوتا. لیکن فتح کے لیے کتنی قربانی کی ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ تصور کریں کہ نفس مطمئنہ تک کے آنے کے لیے کتنی قربانی دی. خدا کو خطاب کرنا پڑا, اے حسین بس, اے حسین بس. دنیا کے ہر مخلوقات تمنا کرتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. امتحان کی کامیابی کے اس منزل پر حسین پہنچ جاتے ہیں کہ خداوند عالم خطاب کر کے کہتا ہے میرے بندے تجھ سے راضی ہو گیا, میری رضا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, تو بندگی سے اوپر نکل گیا, میں تجھ سے راضی. اللہ اکبر. آج ہی کا دن ہوتا ہے جب حسین کا رہبار مشیت الہی سے آگے بڑھنے سے انکار کرتے ہیں. پے در پے 7 گھوڑے بدلے جاتے ہیں. بنی اسد پریشان ہو جاتے ہیں, یہ تو کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو قیام کی جگہ نہیں ہے, یہ تو کوئی منزل نہیں ہے, یہاں تو قافلے, یہ تو راہ گزر ہے, یہاں آخر فرزند رسول کا قافلہ کیوں رکا ہے. ہجوم لگنے لگتا ہے. اس کے بعد حسین آپ نیچے اترتے ہیں گھوڑے سے اور ایک خطاب کرتے ہیں, اچھا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے. اب بنی اسد ہاتھ جوڑ کے کہتے سرکار مجھے جو معلوم ہے فرزند رسول میں اتنا جانتا ہوں, اسے غازریہ کہتے ہیں, کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا شط فرات کہتے ہیں. غلط کہ ان کو جو آتا تھا بتاتے گئے. اب حسین لیکن پھر کہتے آؤ کوئی نام ہو تو بتاؤ اس جگہ کا کیا ہے. تو کہتے ہاں فرزند رسول ہمارے قبیلے میں ایک بہت بزرگ ترین شخص ہے, لیکن وہ چل پھر نہیں سکتا, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی خدمت اسے حاضر کریں, اس سے آپ دریافت کریں. وہ کسی سے بات نہیں کرتا, اتنا بزرگ ہو, لیکن آپ کہیں تو آپ کی وجہ سے ہم اس کو لے کے آئیں اجازت دیں. اس شخص کو لایا جاتا ہے, امام حسین کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے فرزند رسول آپ یہاں کیوں ٹھہرے.